سورہ کہف کی آیات 23 سے 44 تک۔ شروع کرتے ہیں اس آیت سے کہ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ یہ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے اور ایک بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو قصہ چلا رہا تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان کی تعداد کا صحیح علم جو ہے اللہ کو ہے، اور اس کی تحقیق کرنا، معلوم کرنا کہ غیر ضروری کام ہے کہ وہ کتنے تھے، اور کتا تھا تو اس کے ساتھ مل کے تھے وغیرہ وغیرہ، یا کتے کا رنگ کیا تھا وغیرہ۔ تو خواہ غیر ضروری بات کی کھوج میں لگ جانے سے پرہیز کرو، یہ بات کہی جا رہی تھی۔ اس پر اس سلسلے میں ایک اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دی گئی، اور وہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلانا کام کر دوں گا۔ تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں؟ نہ تمہیں غیب کا علم ہے اور نہ تم اپنے فعل میں یا فعل میں خود مختار ہو کہ جو چاہو کر سکو، اور اس لیے کہ اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً خیال کر کے اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ مزید برآں تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے لیے تم کام کہہ رہے ہو اس میں خیر ہے یا اس سے بہتر کوئی دوسرا کام ہو، لہٰذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ تو یہ اس فقرے کا تعلق جو ہے یہ کچھ جو کہہ رہے تھے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غار میں 300 سال رہے ہیں، بعض لوگ اس مدت شمار میں 9 سال اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں، اور دراصل لوگوں کے یہ قول ہے نہ کہ اللہ کا۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ فقرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے اور کتنی مدت رہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے کہ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کی شمار میں 9 سال بڑھا دیتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا تم کہو اللہ اور اس کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر بھی اس کے سوا نہیں، اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے، تو اس لیے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تعویل اختیار فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کا قول ہے، تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد بات آتی ہے اصحاب کہف کا قصہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت جب مسلمانوں کی حالت مکے میں بڑی حالت خراب تھی تو اس وقت یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کر تم سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، یعنی کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ بظاہر تو خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن اصل میں یہ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے انہوں نے ایک لفظ اور حرف بھی آگے پیچھے نہیں کیا ہے۔ مقصود یہی کفار کو بتانا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کفار مکہ کی طرف سے کہ بھائی ایسا کیا ہے کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ ہم تمہاری بات پوری مان لیں، آخر کچھ تو ہماری آبائی دین کے عقائد اور رسم و رواج کی رعایت برتلو ملحوظ رکھو، کچھ تم ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری بات مان لیں، اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، اور برادری میں ٹوٹ بھی نہیں ہوگی، بچ سکتے ہیں، یعنی آپس میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن نے اس مطالبے کا کئی جگہ ذکر بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اس میں یونس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سے پہلے، اور جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تھے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، تھوڑا سا بدل دو، یہ بدل کا لفظ ہے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بدل دو اس معنی میں۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی انہوں نے ایسے کہا تھا، اور ہر قوم کے ساتھ جو ہے وہ رسول کی نبی کے قوم جو ہے ان کو یہی بات کہتی ہے کہ بھائی یہ بہت ہی سخت
احکامات ہیں، نہ کچھ رد و بدل کر دو، کچھ آسانیاں کر دو، ہماری بات بھی کچھ مان دو وغیرہ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ رسولوں کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے اور جس کی ریفرنس کے طور پر. اور یہاں پر ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو، یعنی ان کی جو لوگ تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، یعنی ان کو دھکیل مت دو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط ہے، یعنی کمی زیادہ کرنے کے اس میں رہتا ہے وہ. تو یہاں پر ایک بات اور بھی ریفرنس کے طور پر یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ حضرت بلال اور صہیب اور عمار اور خباب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضا الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی صحبت پر، ان کے ساتھ پر اپنے دل کو مطمئن رکھو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ بات کرنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں؟ اس فقرے میں بھی تو بظاہر خطاب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر سنانا دراصل سردارانے جو سردار تھے قریش کے ان کو ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی. تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے. اور یہ معاملہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ساتھ بھی ہوا تھا، جس کا یہ ریفرنس یہ ہے کہ جب اس کی قوم کے سردار، یہ سورہ ہود میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے تمہارے یہاں راذل تھے، یعنی جو غریب تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا، یعنی میں نہیں دے سکتا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو مقبولیت ہوئی ہے. تو یہ ریفرنس بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ ہمیشہ یہ ایک بات رہی ہے کہ امیرانے جو لوگ ہوتے ہیں قوم کے، وہ ہمیشہ ان کو مانتے نہیں ہیں. تو رسول کہتے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر لے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں اس کے گہرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ پھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام دہ. یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ صاحب کہف کے بعد یہ بتانا ہے، یہ ان کو یعنی مشرکان جو کعبہ کے لوگ مشرک تھے ان کو کہ ہمارا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا صاحب کہف کے لوگوں نے کہ بس ہمارا رب تو اللہ ہے، آسمان زمین کا رب ہے. تو اس لیے یہ بات بتانے کے لیے سنانا دراصل مخالفین اسلام کو یہی تھا کہ مشرکین اور منکرین حق سے مسالت قطعاً خارج بحث ہے، یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو بھی قرآن میں کہا گیا اس کو جو کا تو ماننا پڑے گا. اگر مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو خود برا انجام دیکھیں گے. جنہوں نے مان لیا ہے خواہ وہ کمسن ہو یا بے مال ہو، فقیر ہو یا غلام ہو یا مزدور ہو، بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں، انہیں کو یہاں عزیز رکھا جائے گا. ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہیں کی جائے گی جو دنیا کی شان و شوکت کو کتنی رکھتے ہوں مگر ہیں خدا کے غافل اور اپنے نفس کے بندے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہم جو ہے ان کو گہرے میں لے رکھا ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان لیں گے اور نیک عمل کریں گے تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کو ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے بہریں بہ رہی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. باریک ریشم اور رطلت اور جیبا کے سب کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین نظر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے.
تو یہ قدیم زمانے میں بادشاہ جو ہے سونے کے کنگن پہنتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جنت کے لباس بھی اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے۔ ایک کافر و فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خوار ہوگا، اور ایک مومن و صالح مزدور وہاں بادشاہ کی اسی شان و شوکت سے رہے گا۔ ارائک کا جو لفظ ہے یہاں پر، یہ ارائک جو ہے اریکہ سے، جس کے معنی تخت کے اوپر جو چکر لگا ہوتا ہے، ویسے ہی نہیں، تخت شاہی جسے کہتے ہیں۔ یہ رکوع یہاں پر اختتام پہ، پھر اس کے بعد یہاں سے قصہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ یہ قصہ چلتا ہے۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باہر آور ہوئے، یعنی بہت سارے پھول پھل لے آئے۔ انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ آپ دیکھیے کہ فضل نقشہ کھینچا گیا ہے باغ کا، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور لفظی رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پا لوں گا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ اس دنیا کی باغوں کو سمجھ رہا ہے کہ میری خوش نصیبی ہے، جس طرح یہاں پر حاصل ہوا ہے اسی طرح جنت بھی مجھے مل جائے گی اور میں وہاں بھی خوش نصیب رہوں گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں، یہ جو لوگ مالدار ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال و دولت، مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر اسے تو کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ، یعنی اس کا سارا باغ جو ہے مارا گیا، برباد ہو گیا، ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہی ہے۔ یعنی ظاہر سارا جو باغ ہے وہ تلپٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یعنی حالانکہ وہ مشرک کے الفاظ یہاں پر اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ یعنی تکبر و فخر و غرور سے جو ہے وہ آخرت کا انکار کر رہا تھا، یہی اللہ کی سے کفر کی بات ہے، جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہوں، میری دولت و شان و شوکت کی کیا نہیں ہے بلکہ میری قوت و قابلیت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن وہ اس حیثیت سے نہیں مانتا تھا کہ اپنے مالک اور آقا کی حیثیت سے، بلکہ ایمان باللہ اس حیثیت سے کہ خدا کو مانتا ہے، نہ کہ محض ایک موجود، یعنی وہ یہ تو مانتا ہے کہ خدا ہے لیکن جو ہر چیز جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے یہ نہیں مانتا تھا۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور اس میں اس کا جو باغ تھا وہ تباہ برباد ہو گیا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جھکتا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آتی آفت کا مقابلہ، یعنی ظاہر ہے کوئی اس کی مددگار نہیں ہو سکتا جب اللہ نے اس کو برباد کر دیا اس کے باغ کو۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار، یعنی جو کچھ کرتا ہے دنیا میں وہ اللہ ہی ہے، خدا برحق ہی ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ یہاں تک تھی وہ کہانی، لیکن اس کہانی کا ایک تعلق اور بھی ہے سورہ قلم میں، اسی سے ملتی جلتی ایک آیت آئی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی ایک دو پڑوسیوں کا ذکر ہے جس کا میں نے یہاں پر نقل کیا ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔
جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باپ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی اللہ کی تعریف سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس کی برکت سے یہ ملا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کو خیال نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا باپ تھا، پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، یعنی برباد ہو گئی، بالکل میدان ہو گیا۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنے کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، یعنی وہ کسی غریب کو دینے کے حق میں بھی نہیں تھے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ بس وہ ہر چیز وہ کر سکتے ہیں۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی ان کی حالت اس باغ کی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور جگہ نکلا ہے، کیونکہ یہاں تو باغ ہی نہیں ہے، یہاں تو کچھ ریگستان پڑا ہے، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ تھا جو ایسا ہو گیا۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے جو دوسرا بہتر آدمی تھا اس نے کہا تم نے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کا بھی یعنی بچنے کے لیے جلدی جلدی جا کے تو اپنے پھل توڑنے کے لیے لگ گئے۔ پاک ہے ہمارا رب، باقی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ سورہ قلم میں واقعہ ہے جس کو یہاں پر ریفرنس کے طور پہ بتایا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ یہ سورہ مریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی نبی آتا ہے تو جو لوگ شاندار لوگ ہوتے ہیں، یعنی ویل آف لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کو روکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے امیر لوگوں کا کہ وہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یہ وتیرہ رہا ہے ان لوگوں کا جو قوم کے امیر ہیں۔ اسی طرح مکے کے جو سردار و عمرات امیر لوگ تھے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات جو آ رہی تھیں تو ان کو یہ چیلنج کرتے تھے کہ یا تو اسے بدل دو یا پھر جو ہے دیکھو تمہارے حلقے میں کیسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کہ غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو ہم ایسوں کے ساتھ آ کے کیسے بیٹھے ہیں۔ تو گیا وہ اللہ کے کلام سننے کے بجائے وہ اپنی دنیا کی باتوں میں ہمیشہ پریفرنس دیتے تھے۔ تو یہ تھی وہ آج کی دو یعنی رکوع میں جو پہلا تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں کلیئر کیا گیا کہ ان کی باتوں کا غور و فکر کرنا کہ کتنے سے وغیرہ بیکار ہے، بلکہ اس سبق اس بات سے سبق لو کہ وہ لوگ نوجوان جو تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان پر ظلم کر کے ان کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے اور وہ اس سے بچ کر وہ ایک غار میں چھپے تھے۔ تو ایک بات بتائی گئی کہ کس طرح سے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور دوسری یہ مثال میں جو ہم نے ابھی پڑھی اس میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے اپنے رحمت سے برکت سے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ سوچنا کہ یہ صرف میری محنت سے یا ہم نے جو کچھ سوچا بڑا یعنی بڑے اسٹریٹجی بڑی کی، ہم نے اس میں بڑی بڑی کالجیں اٹینڈ کی ہے اور اس سے ہم نے بہت محنت کی اور لوگوں نے ہمیں کہا واہ واہ تم تو بہت ٹاپ کے لوگ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ اپنے آپ کو یعنی سمجھنا کہ ہم نے کیا ہے، تو یہ انسان کو نصیحت ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس طرح یہ دو واقعات جو ہیں، اس کے علاوہ بھی واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اختیار کتنا ہے اور اس کو خود خبر نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اپنا چاہیے یا برائی۔ تو لہٰذا ہمیشہ ہر وقت اللہ کا یعنی کہتے ہیں نا کانشیس آف گاڈ کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کرنے والا ہے، اس پر اللہ کی
ذات کو مد نظر رکھے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں رکھے تو وہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں تھی یہ نصیحت۔ اس کے بعد ہم آپ کو جو شروع کی آیت ہے نا، یہ پہلی جو ہم نے آج پڑھی کہ اللہ تقولن عشائی، یہ ہے ہرگز اور ہرگز کسی کام کو نہ کہنا میں کل کرنے والا ہوں، کل کر دوں گا، یہ نہیں کہنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے نہیں انشاءاللہ۔ اس پر یہ لفظ شاہ کو ذرا تھوڑا سا غور کر سکتے ہیں۔ شاہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اردو میں کہتے ہیں مشیت، اللہ کی مشیت کیا ہے؟ مشیت صحیح لفظ شاہ نکلا ہے، یہ ماضی کا یہ رائے، یعنی اس نے سوچا، اس نے جو چاہا، بلکہ اس نے جو چاہا کا لفظ صحیح ہے۔ یہ شین یہ اور الف کا ٹرائی لیٹرل ورڈ ہے، پاسٹ ٹینس سے اس نے جو چاہا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ جو ہے ماں یعنی جو، شاہ نے چاہا، اللہ یعنی اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، کہتے ہیں نا، تو جو اللہ نے چاہا، ماں شاء اللہ، واٹ ایور اللہ ول، تو یہ ماں کا لفظ ہے جو کے معلوم ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، ان کا معنی اگر، شاہ نے چاہا نا اللہ، انشاءاللہ صابرہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو یہ اسی طرح سے انشاءاللہ صابرہ کا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جو جس سے چاہیں ہم، یعنی ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہیں، من مانے جو جس کے مرتبے بلند کرنا چاہیں ان کو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ نون جو ہے ہم کے لیے، شاہ مانے ہم چاہیں۔ تو یہاں پر آپ شاہ کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جانا، اور مشیت جو کہتے ہیں وہ مشیت اسی سے نکلا ہے، بلکہ مشیت سے شاہ بنا ہے، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ جیسے اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے وہ جو چاہیے، وہ کا لفظ جو آتا ہے وہ یہ جو ہے ما یشاء، تو وہ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ولو یہ بھی بہت آیا ہے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، اور اگر چاہے اللہ، یعنی اینڈ اف اللہ ہے ول۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے شاہ، ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، جو یہ 236 بار قرآن میں آیا ہے، اور اس کو مختلف الفاظوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاسٹ ٹینس کس طرح سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ آپ سورہ آیت الکرسی میں بھی آئے گا، اسی طرح سے یا تو شاہ کا لفظ آئے گا۔ تو آپ اس کو مانوسیت کے لیے میں نے یہاں پر چند چھوٹے چھوٹے جملے قرآن کے شاہ سے نکالے ہیں، ورنہ یہ آپ جو ہے جو میں نے سائٹ دی تھی اس پر آپ جائیں تو یہ تمام الفاظ کی لسٹ ہے، اور اس میں سے جو چونکہ 236 بجٹ وقت آپ پڑھنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا آپ اگر پڑھتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ شاہ کا معنی بھی یاد ہو جائیں گے، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملے کے ساتھ قرآن کے معنی آپ کو خود بخود یاد ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی بات جو میں چاہ رہا تھا کہ شاہ سے کچھ تھوڑے سے جملے آیت کے نکال کر اس کے معنوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ یاد کرنے میں آسانی۔ اور لوگ ہم تو دن رات کہتے ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ، انشاءاللہ، تو یہ الفاظ تو معنی اگر رہیں کہ ماشاء اللہ میں 3 الفاظ ہیں، اسی طرح انشاءاللہ میں ان شاء اللہ یہ 3 ہیں، تو اس معنی ان کے معنی اگر، ماں کے معنی جو اس طرح سے، کیونکہ کئی ہزاروں دوبارہ استعمال ہوئے ہیں، من جیسے استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر جو جس کو ہم چاہیں کیوں کہا گیا اس میں نون ہم کے لیے ہے، نشا من نشا کا مطلب جسے ہم چاہیں۔ تو اس طرح سے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یہاں پر یہ ہو گیا تو وہ چاہتا ہو گیا، نون آ گیا تو ہم چاہتے ہیں ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے الفاظوں پر تھوڑا سا وقت دیں، اور یہ اس قسم کے جملے جو ہیں، یعنی ولو شاء اللہ تو بہت قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اگر چاہتا تو یہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ کو الفاظوں پر ذرا مانوسیت ہوتی جائے گی تو قرآن کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے۔ آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ یہ الفاظ یہ آیت کو پڑھے ہوں گے، اور اس میں صرف چند جملے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب میں، دیکھیے کس طرح کلیئر ہے۔ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس بھی یشاء آپ کا معلوم ہے، بغیر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حساب بھی، یعنی اللہ جو ہے پرووائڈ ہوم ہی ول وداؤٹ میجر، بغیر کسی حساب کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، یا جب پڑھیں گے آپ کو معنی یاد آ جائیں گے۔
اصل قصہ یہ ہے کہ زور اس پہ رہنا چاہیے کہ الفاظوں سے مانوسیت ہو، معنوں سے اس کے مانوسیت ہو، اور پھر جب وہ آیت پڑھے تو اس کے معنی ذہن میں آ جائیں فوراً، اس طرح سے اسکرین پہ آپ کے ذہن پہ جملے آتے ہیں، ٹی وی پہ وغیرہ. تو صدق اللہ العظیم. میرا خیال ہے یہاں تک یہ بہت سمپل بات تھی آج، اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے ہم سبق یہ لیتے ہیں کہ ہمیشہ کانش روگھاٹ رہنا چاہیے. ہم اپنی صلاحیت جو دی ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم نے جو طاقت یا عقلیت یا جو کچھ آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے. اس کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے. صدق اللہ علیہ.